بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آپ تمام بزرگان، علماء، شعراء اور خطبہ کی خدمت میں اور تمام آیت اعظام، خصوصاً اس جشن کے اصل وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فردہ شریف کی خدمت میں اس جشن صادقین، صادق نبی اور صادق امام کی اس جشن صادقین کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ چونکہ وقت بہت ہی تنگ ہے، سوچ کر تو بہت کچھ آیا تھا، لیکن مجھے بہت ہی مختصر سا وقت دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ معروضات نبی کریم کے سلسلے سے اور کچھ معروضات صادق امام کے سلسلے سے آپ کے پیش خدمت عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ نبی ہے جو مرسل اعظم ہے، جو ہادی اکبر ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو طٰہٰ کا لقب لیے ہوا ہے، جو مزمل اور مدثر کی ردا اڑھے ہوا ہے، جو یاسین کا تاج پہنے ہوا ہے۔ اتنا عظیم پیغمبر ہے کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن جب اتنا عظیم محافظین میں سے ہوں گے تو ان کی حفاظت کریں گے، ان کے پروٹوکول ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ 5 شخصیات۔ سب سے پہلی شخصیت جناب عبد المطلب، جو پیغمبر کے دادا بھی ہیں، جد بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں۔ دوسری شخصیت حافظ بھی ہیں۔ تیسری شخصیت جناب حمزہ، جو پیغمبر کے چچا بھی ہیں، محافظ بھی ہیں۔ چوتھی شخصیت خود جناب آمنہ، جو پیغمبر کی والدہ بھی ہیں، محافظہ بھی ہیں۔ اور 5ویں شخصیت خود جناب فاطمہ بنت اسد، جو پیغمبر کی محافظہ بھی ہیں اور محافظہ کے ساتھ ان کی چچی بھی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ کیونکہ معلوم تھا کہ جب اتنا عظیم پیغمبر ہے تو جب آئے گا تو کہیں پہ آتش خاموش ہوتی نظر آئے گی، کہیں پہ چشمہ نکلتا نظر آئے گا، کہیں پہ بت گرتے نظر آئیں گے، کہیں پہ آب و ہوا میں تبدیلیاں نظر آئیں گی، کہیں رزق میں برکت نظر آئے گی، کہیں پہ کچھ اور نشانیاں نظر آئیں گی۔ دشمن تو پہچان جائے گا، تو اسی لیے پیغمبر نے اس ایسے پروٹوکول اور محافظین کا مہیا کیا تاکہ میرے حبیب کی حفاظت ہو سکے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ یہ پیغمبر، لیکن پیغمبر کی ولادت، پیغمبر کی خلقت نہیں ہے۔ پیغمبر کی خلقت کب ہے تو خود پیغمبر سے پوچھ لیجئے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یعنی پیغمبر فقط پیغمبر کی ذات نہیں تھی، پیغمبر اس وقت نبی تھے۔ اب میں پھر اپنے دست ادب کو جوڑوں گا۔ معبود بڑا عظیم پیغمبر ہے، ابو البشر جناب آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہے، نوح جناب آدم ثانی سے بھی افضل ہے، تیرے خلیل سے بھی افضل ہے، کلیم اللہ جناب موسیٰ سے بھی افضل ہے، عیسیٰ روح اللہ سے بھی افضل ہے۔ تو پھر پہلے ہی مرحلے میں کیوں نہ بھیج دیا؟ سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے، نادان تجھے معلوم نہیں ہے اول مرحلے میں جب ہم نے جناب آدم کو بھیجا تو عقل بشری اس معراج پہ نہیں تھی، نہ اس کی عقل کامل تھی، نہ اس حد تک تھی کہ میرے اس نبی یا حبیب کے کلام کو سمجھ سکے، نہ اس کی رشد اتنا کمال تک تھی۔
یعنی بشر کا بھی بچپنا تھا، بشریت اپنے بچپنے کے مراحل میں تھی۔ آواز قدرت آئی، دیکھو میں نے اسی لیے یہ سلسلے کو جاری کیا، آدم جاؤ زمین کو ہموار کر کے آؤ، نوح جاؤ ابیاری کر کے آؤ، موسیٰ جاؤ تکلم کے سلیقے سکھا کر آؤ، عیسیٰ جاؤ روح اور حیات کے بارے میں بتا کے جاؤ، تاکہ جب تمام انبیاء چلے جائیں اور عقل بشری اس لائق ہو جائے کہ ہمارے نبی کے کلام کو سمجھ سکے اور اس کی زندگی کو اسوہ اور آئیڈیل بنا سکے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ زندگی کو اسوہ اور آئیڈیل بنا سکے، نمونے عمل بنا سکے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر آئے ہیں پھر بھی اتنا رشد نہیں ہے عقل کو۔ پیغمبر جب دنیا میں آئے ہیں تو ابھی بھی پیغمبر کو بہت زیادہ کام کرنا ہے، زمینیں ہموار کرنے ہیں۔ پھر خداوند عالم سے ایک سوال، معبود ٹھیک ہے تم نے آخر میں بھیجا، مصلحت یہ تھی کہ عقل بشری اس لائق ہو جائے کہ تیرے حبیب کے کلام کو سمجھ سکے، لیکن معبود یہ بتا دے کہ جب بھیجا ہے تو 40 سال تک اعلان رسالت کا انتظار کیوں کروایا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو 14 دن کے ایام میں اپنے نبی اور خدا کے بندہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، یحییٰ علیہ السلام بچپنے میں اعلان نبوت فرما رہے ہیں، لیکن یہ 40 سال تک انتظار کا دیکھو ابھی بھی عقل بشری اس مزاج تک نہیں پہنچی ہے۔ میں نے اپنے حبیب کو 40 سال تک پہلے کردار بنوایا، یا یوں کہوں کہ میں نے کہا میرے حبیب پہلے قرآن بن کے دکھا دے پھر قرآن پڑھ کے سنا دینا۔ صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ پیغمبر نے پہلے 40 سال تک اپنے کریکٹر کا لوہا منوایا ہے، اپنے کردار کا لوہا منوایا ہے، اور کریکٹر اور کردار کو منوانے کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے قرآن کو پڑھایا اور ثابت کر دیا کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم جیسا خاکی ہوں، اس لیے کہ اگر خاکی ہوتا تو کریکٹر میں اور قرآن میں بڑا فرق ہوتا، لیکن فرق نہیں ہے، جو قرآن ہے وہ محمد ہے، جو محمد ہے وہ قرآن ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ قرآن کو اگر جسم دے دیا جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر لے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابی شکل دے دی جائے تو قرآن بڑھ جائے۔ کام جاؤ پہلے قرآن بند کے دکھاؤ، اور پیغمبر نے دکھایا، اور اس طرح دکھایا کہ دنیا نے صداقت اور امانت داری کا لوہا مانا۔ اور پیغمبر ان ایام اس سفر میں بڑی مشکلات تھے، اور پیغمبر جب جاتے تھے تو آپ جانتے ہیں، آپ ہمارے بزرگان ہیں، بہرحال پیغمبر کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پیغمبر جب جاتے تھے تو کوئی راستے میں کانٹا بچھا دیتا تھا، کوئی سر پہ غلاظتیں پھینک دیا کرتا تھا۔ میں کہوں گا حبیب کبریا آپ نے راستہ کیوں نہیں تبدیل کر دیا؟ آپ نے راستہ کیوں نہیں بدل دیا؟ آپ کسی اور راستے سے چلے جاتے، اتنی مشکلات سہنے کی کیا ضرورت تھی؟ عجب نہیں پیغمبر آواز دیں، دیکھو میں ان سب کا راستہ بدلنے آیا ہوں، اپنا راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ جو دوسروں کا راستے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ انقلاب کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو انقلاب کی صلاحیت رکھتا ہے وہ حق کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ اور پیغمبر اسلام نے اس طریقے سے اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے، اسلام کو پھیلایا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے۔ ایک
سوال ہے جو ذہن میں آ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے پیغمبر کے زمانے میں اور پیغمبر کے جانشین کے زمانے میں دین بڑے تیزی سے پھیلا، بہت جلدی رشد کیا، بہت کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے، بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن بعد میں وجہ کیا بنی، ریزن کیا ہوا؟ ایک سلوات بر محمد والے محمد۔ بعد میں کیا سبب بنا کہ لوگ اسلام میں کم آنے لگے؟ لوگ آج میلاد النبی کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، تمام اسلام پیش کیا جا رہا ہے، حج بیان کیا جا رہا ہے، جہاد کو نہیں معلوم کیسے بیان کیا جا رہا ہے۔ لوگ متنفر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ لوگ دائرے اسلام میں آ کے نہیں رہے۔ جب پیغمبر نے فرمایا تھا تو یدخلون فی دین اللہ افواجا کہ یہ منزل تھی، لوگ فوج در فوج اسلام میں آ رہے تھے، لیکن بعد میں کیا سبب ہوا، کیا وجہ ہوا کہ اسلام میں لوگ کم آنے لگے؟ دیکھیں کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ وی فورگیٹ بیسک ایشو، پرفیکٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے مسلمانوں نے پیغمبر کے پہلے ایشو کو بھلا دیا، پہلے ایشو کو بھلا دیا۔ وہ پہلا ایشو کیا تھا؟ پہلا ایشو یہ تھا کہ پیغمبر نے دنیا کے سامنے پہلے اپنے کیریکٹر کو منوایا، پھر گفتار کو منوایا۔ ہمارے جھولی میں صرف گفتار ہے، کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سبب بنی کہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں، یہ علت بنی، یہ سبب بنا کہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن جو جانشین ہیں پیغمبر ہیں، انہوں نے پیغمبر کے کریکٹر کو بھی منوایا ہے اور پیغمبر کے سیرت کو بھی پیش کیا ہے دنیا میں، علوم آل محمد کو پیش کیا ہے، علوم پیغمبر کو پیش کیا ہے۔ اور انہی میں سے ایک جانشین جس کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے تو مولا نے وقت کو غنیمت سمجھا، اور وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام عالم بشر کے لیے دستخوان علم کو بچھا دیا۔ آپ دیکھیں جب کسی بادشاہ کو موقع ملتا ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، جب کسی بادشاہ کو کوئی موقع ملتا ہے تو وہ دولت جمع کرتا ہے، خزانے کو جمع کرتا ہے، اپنے کو شو اپ کرتا ہے، اپنے آپ کو پھیلاتا ہے، اپنے لیے ثروت جمع کرتا ہے تاکہ ان ثروتوں کے ذریعے سے، ان دولتوں کے ذریعے سے، ان فیمس ہونے کے ذریعے سے آگے کئی سالوں تک حکومت کرے۔ لیکن یہ امام معصوم ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، اس نے کبھی دولت کی طرف نظر نہیں کی، بلکہ کائنات عالم کے لیے، تمام بشریت کے لیے دستخوان علم کو بچھا دیا کہ آؤ ہم تمہیں ظلمت سے نور کی طرف لے جائیں گے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور امام کے دستخوان پہ 4000 شاگرد زیر منبر تھے۔ اب دیکھیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ طریقہ کار یہ ہے کہ پروفیسرز، ڈاکٹر، ٹیچرز، استاد، اساتذہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہے نا، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک سبجیکٹ میں تخصص حاصل کیے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ در امام صادق ہے کہ 4000 شاگرد تو تبدیل ہو رہے ہیں، استاد تبدیل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ علم امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ ہر طرح کے شاگرد ہیں، ہر سبجیکٹ کے شاگرد ہیں۔
امام صادق علیہ السلام کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو باضمنی ہے۔ سب سے پہلے جس نے یونیورسٹی، دانشگاہ اور جامع کو تشکیل دیا وہ پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ جس نے سب سے پہلے قرآنی سائنسز کو دنیا کے سامنے قائم کیا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ جس نے سب سے پہلے کائنات عالم میں قرآن کو ایسے پیش کیا شاید کسی نے نہ کیا ہو۔ اور اب دیکھیں کہ یہ امام کا در ایسا ہے، ایسا دستخوان علم ہے کہ اس پہ کسی کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ اہل تسنن کا امام ہے وہ بھی آئے، مدینے کا یہودی ہے وہ بھی آئے، بلاد شام کا دہریہ ہے وہ بھی آئے، ہندوستان کا ہندو ہے وہ بھی آئے۔ ہر لوگ کے لیے کیوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ اپنے نظریے کے مخالف جو ہوتے ہیں ان کو آنے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں آنے دیتے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے، ہراس رہتا ہے، ہمارا علم کم ہے، ہمارے اندر علم کی وہ کوالٹی نہیں ہے، کہیں ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دے نظریے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا کو بتا دے دیا کہ دیکھو کائنات عالم میں پوری کائنات ہمارے در پہ آ جائے، پوری دنیا شاگرد رہے گی، میں استاد رہوں گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے اور ہماری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، بس دو چار جملے، 1-2 منٹ بس زحمت تمام۔ امام نے قرآنی سائنسز کو دنیا کے سامنے عام کیا کہ دیکھو قرآن میں فقط دین کا علم نہیں ہے، دنیا کا بھی علم ہے، اس میں سائنس بھی ہے، جغرافی بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، فلکیات کا بھی علم ہے، تمام علوم موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین زمین کے تحت کا بھی علم ہے، تمام علوم موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو شاگرد امام کے پاس آئے جنہوں نے اپنے زانوِ ادب کو تہ کیا، تو کوئی کسی فیلڈ کا اسپیشلسٹ بنا، جابر بن حیان بنا، کوئی کسی فرقے کا امام بنا، شافعی بنا، کوئی مالکی بنا، کوئی حنبلی بنا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور آخری بات اور زحمت تمام کہ امام تقریباً 3500 یا 4000 شاگردوں کو صبح کا ناشتہ بھی دیا کرتے تھے، دوپہر کا کھانا بھی دیا کرتے تھے، اور رات کا بھی کھانا دیتے تھے، تمام چیزیں دیتے تھے۔ آج دشمن سے دشمن بھی کسی نے یہ نہیں لکھا کہ امام نے ایک دن کے ڈونیٹ کے لیے کسی سے پیسہ مانگا ہو، ایک دن کے لیے بھی مانگا ہو، تو پھر کیا کیسے؟ پھر پیسہ لائے کیسے؟ کہا جو باغ فدق چھن گیا تھا اس کا ایک ٹکڑا امام کو ملا تھا، جس کے ذریعے سے امام نے دستخوان علم کو بچھا دیا۔ تصور کیجئے جب تمام فیدق مل جاتا، امام تمام دنیا کو علم سے سرشار کر دیتے، تمام دنیا میں علم کا بول بالا ہوتا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات بر محمد۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جو پیغمبر اسلام کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو دنیا میں مہاماری منحوس وبا ہے اسے دنیا سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ سب سے آخر میں دعا ہے اس جشن کے اصل وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انشار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔